اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون۔ سورہ نحل آیات 19 سے 22۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رافت اور رحمت کے سبب ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ظاہر اور باطن، پوشیدہ اور اعلانیہ، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ایک دن آئے گا جب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ جائے گی، وہ رتی رتی کا حساب اور عدل کے ساتھ تمام معاملات کا فیصلہ کر دے گا۔ والذین، اور جو لوگ، یدعون، پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کہ اللہ کے سوا جن کو بھی یہ پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے۔ پچھلی آیات میں ہم نے بہت سی چیزوں کے بارے میں، زمین، آسمان، چاند، سورج، زمین کی نباتات، سمندر کا مسخر کر دینا اور بہت سی علامتوں کے بارے میں پڑھا۔ تو ان ساری کی ساری چیزوں کا خالق تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی تخلیق نہیں کرتے۔ وہم یخلقون، حالانکہ خود انہیں تخلیق کیا گیا ہے، وہ خود مخلوق ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جا رہا ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاند سورج ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، تو اللہ اس کا خالق ہے، اس کو تو اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ تو کیا جنہیں تم پکار رہے ہو وہ بھی کسی چیز کے خالق ہیں؟ تو یقینی بات ہے انہوں نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور مخلوق ہمیشہ محتاج ہوتی ہے خالق کی۔ تو جو خود محتاج ہیں وہ بھلا کیسے کسی کی حاجت روائی کر سکتے ہیں؟ اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ تو آیت کے پہلے حصے میں تمام معبودان باطل کے متعلق عام ہے، اور دوسری آیات میں خاص طور پر ان کے آباء و اجداد کے متعلق جن کی وہ پرستش کرتے تھے، ان کی قوم کے وہ برگزیدہ لوگ، جس طرح کہ بیت اللہ میں بہت سے نیک صالحین اور انبیاء کے مجسمے بنا کر رکھ دیے گئے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسوں کو حاجت روائی کے لیے پکارنا محض نادانی ہے۔ پھر ان کے آباء و اجداد کی طرف جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، اشارہ فرمایا وہ تو مردہ ہیں۔ اموات کے بعد غیر احیاء تاکید کے لیے آیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اس بات کا بھی شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو جن کو اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، بھلا تم ان سے کیا مانگتے ہو؟ اللہ نے ان کو زندگی دی تھی، انہوں نے اللہ کو راضی کیا دنیا میں، اب وہ یہاں سے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ تو اب فوت ہونے کے بعد ان کو اپنے بارے میں بھی یہ نہیں علم کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جائے گی، پوجا جائے گا، پکارا جائے گا، یہ غلط ہے۔ اس لیے لفظ فرمایا والذین یدعون، جو لوگ پکارتے ہیں۔ تو یاد رہے غیبی مدد کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ فالذین، پس جو لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، نہیں ایمان لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، قلوبہم، ان کے دل، منکرۃ، منکر ہیں، مستکبرون، وہ گھمنڈ کرنے والے ہیں، تکبر اختیار کرنے والے۔
جس طرح ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور فرمایا وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور ان لوگوں کو لوٹا دیا جائے گا ان کے حقیقی مولا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو جائیں گے وہ سارے جنہیں انہوں نے دنیا میں گھڑ رکھا ہے، بنا رکھا ہے۔ اب اس بات کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ایک تو یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور ان کے دل منکر ہیں اور یہ تکبر اختیار کرنے والے ہیں۔ تو جو انسان بھی تکبر اختیار کرے گا، حق کو جھٹلا دے گا، ایسا انسان کبھی بھی راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ عاجزی، تواضع اور طلب حق یہ بنیادی ضرورتیں ہیں ہدایت کی راہ کو پانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ راہ ہدایت پر گامزن رکھے۔ مما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ سورہ النحل آیات 23 سے 25۔ لا جرم، لا ریب یعنی کوئی شک نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہر انسان کی ظاہر اور پوشیدہ ہر بات کو جانتا ہے۔ انہ بے شک وہ اللہ تعالی، لا یحب المستکبرین نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ تو ان لوگوں کے تسلیم نہ کرنے کی وجہ ہی تکبر ہے۔ اسی تکبر کی بنا پر وہ حق کو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جو بھی انسان متکبر ہے اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، کہ جو بڑا پن ہے، بڑائی ہے، وہ میری چادر ہے، اور جو بھی میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے رسوا کر دوں گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو اترا کے چل رہا تھا اور اپنے تہبند کو گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں ہی دھسا دیا۔ تو تکبر انتہائی بری بیماری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جس میں جنت اور جہنم کی آپس میں باتیں بیان کی گئی ہیں، تو جہنم کہتی ہے کہ مجھ میں مستکبرین تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے، اور جنت کہتی ہے کہ مجھ میں عاجزی اختیار کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کو کسی بھی حال میں تکبر زیب نہیں دیتا، ساری کی ساری کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے۔ یاد رہے کہ مکہ میں بھی ایک سرداری نظام تھا، کچھ لوگ ماتحت تھے، تو جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیات نازل ہوتی تو تابع داری کرنے والے لوگ اپنے بڑوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے ان سے پوچھتے۔ اب قرآن مجید کا ایک اثر تھا، وہ عام پر بھی تھا، خاص پر بھی تھا۔ عوام پر اس کا اثر بہت زیادہ تھا، لیکن یہ عوام کیونکہ تابع تھے، ماتحت تھے ان بڑے بڑے لیڈروں کے اور سرداروں کے، تو یہ کوشش کرتے تھے کہ جانیں کہ ہمارے ان سرداروں کی رائے کیا ہے۔ تو وہ جا کر سوال کرنے لگے کہ یہ چیز جو اللہ نے نازل کی ہے، آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو جو سردار تھے، متکبر لوگ تھے، قالو انہوں نے کہا، اساطیر الاولین، اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، اور اسطورہ بے اصل اور بے حقیقت بات کو کہا جاتا ہے جس کی حیثیت محض افسانے کی سی ہو۔
تو جب قرآن مجید میں عاد اور سمود کے مختلف واقعات بیان کیے جا رہے تھے لوگوں کی نصیحت کے لیے، تو قریش کے بڑے سرداروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بس محض گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، اور یہ اس لیے کہا جاتا کہ کہیں ان کے ماتحت لوگ ان چیزوں سے متاثر نہ ہو جائیں، اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے کہ ان قصوں سے ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری روش بالکل ٹھیک ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں۔ یہاں تو یہ لوگ اپنی سرداری بچانے کے لیے کچھ بھی کہہ دیتے تھے، لیکن آگے کیا ہوگا؟ لِيَحْمِلُوا تاکہ وہ اٹھائیں اوزارہم ان کے وزن کو، کاملتاً مکمل طور پر، یوم القیامتی قیامت کے دن، ومن اوزار الذین اور وزن ان لوگوں کے بھی، الذین جنہیں یضلونہم انہوں نے بھٹکا دیا، بغیر علم بغیر علم کے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بالآخر ان کا انجام کیا ہونا ہے کہ قیامت کے روز یہ لوگ اپنی گمراہی کا بوجھ اٹھائیں گے۔ اس دن نہ شرکاء نہ شفعاء اور نہ یہ سردار، کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ تو اب دونوں طبقوں کے لیے عذاب ہے، وہ لوگ بھی جنہوں نے گمراہی کو اختیار کیا، اور انہیں بھی عذاب دیا جائے گا جو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے گمراہ کر دیا ہے تو سارے کا سارا بوجھ انہیں پہ ڈال دیا جائے، اور جو خود گمراہ ہوئے ہیں جنہوں نے ان کی بات مانی ہے انہیں چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مکلف پیدا کیا ہے، ہر انسان کو عقل و بصیرت اور سمجھ کی توفیق دی ہے، تو جو عقل و بصیرت اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی تھی اس سے اس نے کام کیوں نہ لیا؟ اس وجہ سے جس طرح گمراہ کرنے والوں کو سزا ملے گی، اسی طرح گمراہ ہونے والوں کو بھی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یضلونہم بغیر علم، جو گمراہ کرتے ہیں ان کو بغیر علم کے۔ تو اس سے جرم کی سنگینی واضح ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو رسول کی دعوت ہے جو علم حقیقی پر مبنی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے، دوسری طرف یہ مفسدین لوگ ہیں جو بغیر کسی علم کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں۔ الا ساء ما یزرون، الا جان رکھو، ساء برا ہے، ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ تو گناہوں کا بوجھ، گمراہی کا بوجھ ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا انسان کے لیے، جو انسان کو بالآخر ہلاکت میں یعنی جہنم میں لے جائے گا۔ تو جس طرح خیر کے کام کو پھیلانے والوں کے لیے بھی خیر میں حصہ ہوتا ہے، اسی طرح شر اور برائی کو پھیلانے والے لوگوں کا بھی اس برائی میں حصہ ہوتا ہے۔ دونوں جانب سے جتنے لوگ متاثر ہوتے جائیں گے اتنا ہی حصہ بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔